بسم الله الرحمن الرحيم. من الكتاب ديوان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. عنوان درسنا من تجارب الإمام، وهذه التجارب مع الأيام، مع النفس، مع القضاء. مع الأيام أي مع الزمن، زمانے کے ساتھ ان کے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے تجربات کیا تھے. مع النفس، اپنے آپ کے ساتھ کیا تجربے رہے ان کے. مع القضاء، قضاء اور تقدیر کے ساتھ کیا تجربے ہیں. تو ان تین تجربات کا یہاں پر ذکر کیا جائے گا. ثلاث تجارب فی 13 بیتا جدیرۃ بالنظر وتأمل. تین تجربات ہیں 13 بیت میں، 13 اشعار میں، یعنی اشعار کی جو بیت ہوتے ہیں اس میں 13 اشعار میں یہ تین تجربات کا ذکر ہے. فرمایا جدیرۃ بالنظر وتأمل، کہ اس قابل ہے کہ اس کو دیکھا بھی جائے، اس میں غور و فکر بھی کیا جائے. لیکن ایک چیز اس سے اوپر لکھی ہے قافیۃ الحمزہ، کہ یہ جو اشعار ہیں نا، یہ ان سب کے آخر میں حمزہ آئے گا. قافیہ جو ہے اس کا وہ حمزہ ہے کہ آخر میں، جیسے ما تشاء، القضاء، بقاء، یہ آپ کے سامنے ہے نیچے اشعار میں، یہ آپ کو نظر آ جائے گا. گویا ان سب کے آخر میں جو حرف استعمال ہوگا وہ حمزے کا ہوگا، حمزہ. التجربۃ الاولی مع الایام، پہلا تجربہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا مع الایام، زمانے کے ساتھ. ان کا کیا تجربہ رہا اور انہوں نے ہمیں کیا سبق دیا. فرمایا داعی الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حکم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. فرماتے ہیں داعی الایام تفعل ما تشاء، زمانے کو چھوڑ دو جو چاہے کرے، چھوڑ دو زمانے کو، جو چاہے زمانہ کر لے. وطب نفسا اذا حکم القضاء، قضاء یعنی مقدر میں جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس پر اپنے آپ کو خوش رکھو. ولا تجزع لحادثة الليالي، راتوں کے جو حوادث ہیں، راتوں کا جو حادثہ ہے یعنی زمانے کا جو حادثہ ہے اس کے لیے بے صبری نہ کرنا. کیوں؟ فما لحوادث الدنيا بقاء، اس لیے کہ دنیا کے جو حوادث ہیں اس کی کوئی بقا ہی نہیں ہے، انہوں نے کب باقی رہنا ہے. آج مشکل میں ہو تو کل یہ مشکل ختم ہو جائے گی، آسانی آ جائے گی. وَكُنْ رَجُلًا عَلَى الْأَحْوَالِ جَلْدًا، آپ مرد بن جاؤ. عَلَى الْأَحْوَالِ جَلْدًا، مشکلات اور سختیوں میں آپ سخت ہونے چاہیے. وَشِيمَتُكَ السَّمَاحَةُ وَالْوَفَاءُ، اور آپ کی عادت ہونی چاہیے کہ آپ خوب خرچ کرو. سخاوت یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے، وفا کرنا لوگوں سے یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں سے یہ تین اشعار آج چونکہ پہلا دن ہم اس میں سے پڑھ لیے. داعی الایام، اس کو آپ نے یوں ہی یاد کر لینا ہے. داعی الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حکم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. اسی کی تشریح یہاں پر حاشیے میں کی ہے. وقفۃ مع النص، یعنی یہ جو نص عنوان ہم نے پڑھا اس کے ساتھ ایک وقفہ، یعنی اس کو ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا بتایا گیا تھا. فی البیت الاول دعوت الی التسلیم والرضا بحکم القضاء بعد ان يتخذ الانسان الاسباب ويبذل الجهد. انسان اسباب اختیار کر لیں، اپنی محنت مشقت کر لیں. اس کے بعد اس پہلے والے بیت کے اندر، پہلے داعی الایام تفعل ما تشاء، اس شعر کے اندر فرمایا کہ اس میں دعوت ہے تسلیم اور رضا کی طرف، کہ اللہ جل جلالہ جو فیصلہ کر دے، مقدر میں جو حکم فیصلہ آپ کے لیے آ جائے اس کو تسلیم کر لو، اس پر خوش ہو جاؤ. لیکن یہ فیصلہ کب؟ جب انسان اسباب اور جہد کو، اسباب اختیار کر لے، محنت بھی کر لے، اس کے بعد جو فیصلہ آتا ہے
وہ اس پر راضی رہنا چاہیے. ولتطب نفسہ بعد ذلک بما یکون، اسباب اختیار کرنے کے بعد اور محنت کرنے کے بعد انسان کا دل خوش ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہونے دو. ولتکن مشیئۃ اللہ ما دام قد صح عزمہ، جب تک اس شخص کی، اس انسان کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی محنت یہ سب صحیح ہے تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کو آدمی اللہ کی مشیت سمجھے. دوسرے شعر میں یہ بتایا گیا کہ ان کثیرا من الناس ينفد صبرهم عند نزول احداث الليالي ويجزعون، بہت سارے لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ ان کا صبر ختم ہو جاتا ہے، بے صبری کرنے لگ جاتے ہیں جب وہ ان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، حوادث کا ان کو سامنا ہوتا ہے اور وہ بے صبری کرنے لگتے ہیں. جزا کا معنی ہے بے صبری. ولیکن هل تدوم الدنیا علی بقاء علی حال، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ کیا دنیا ایک حالت پر رہتی ہے؟ جدیر بک اللہ تجزع عند الاحداث فلیس لها بقاء، آپ کے لیے مناسب ہے، زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ احداث کے وقت میں، اس طرح کے حالات میں آپ بے صبری نہ کریں، اس لیے کہ ان حالات کی کوئی بقا نہیں ہے، یہ باقی نہیں رہتے. ومع العسر یسر، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ نے رکھی ہے. تیسرے شعر میں یہ بتایا وعند الاحوال والشدائد تظہر الاخوان، سختیوں کی حالت میں، مشکلات میں، اس وقت جو ہے وہ بھائی ظاہر ہوتے ہیں کہ کون صحیح بھائی تھا کون نہیں تھا. فکن رجلا، آپ مرد بن جاؤ. وتحل بالبذل والوفاء، اور آپ میں یہ صفت ہونی چاہیے، آپ جو ہے اس سے مزین ہونے چاہیے ہو کہ آپ جو ہے وہ خرچ بھی کرتے ہو اور وفاداری بھی کرتے ہو. اس وقت میں یہ دو صفات آپ میں ہونے چاہیے. تو آپ کو جو، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو جو یاد کرنے کا سبق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یہ 3 ابیات آپ نے یاد کر لینے ہیں. یہ باقی جو ترجمہ اور تشریح اور یہ سارا حاشیہ یہ صرف سمجھ کے لیے، فہم کے لیے. دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء.